اصل میں بات نہ کریں، قرآن بات کرے گا، آپ نہ کریں. البتہ اس کے اوپر ایک اور لطیفتن علی لطیفہ، نور علی نور. اب دبانے کے لیے کیا دیے گئے؟ فتوے دیے گئے. وہ فتوے کیا ہیں؟ مشاجرات صحابہ کو اور قتال صحابہ کو ڈسکس کرنا حرام ہے. یعنی صحابہ نے ایک دوسرے کو گالیاں دیں، صحابہ نے ایک دوسرے کو مارا، صحابہ نے ایک دوسرے سے جنگیں کی، آپ پر اس کا ڈسکس کرنا حرام ہے. یہ کام رافضیوں کا ہے. اب کہا جاتا ہے کہ فتویٰ دینے والا بھی کتنا بیوقوف ہے کہ پہلے خود بتا رہا ہے کہ مشاجرات تھے، قتال تھا، جنگ تھی، لیکن آپ پر ڈسکس کرنا حرام ہے. یہ بالکل ایسا ہے کوئی آدمی ڈنڈا لے کے کھڑا ہو، میرے ابا شراب پیتے تھے، بتانا حرام ہے. بار بار کہ میرے ابا فلانا گناہ کرتے تھے، بتانا حرام ہے. میرے دادا کا یہ بتانا حرام ہے. یعنی پوری گلیوں میں شور مچاتا رہے، سب کو بتاتا رہے، تو لوگ کہیں گے بابا تم خود ہی تو مشہور کر رہے ہو. بس یہ جو فتویٰ دیا گیا ہے مشاجرات صحابہ کو ڈسکس کرنا حرام ہے، آپ نے پہلے بتایا ہے کہ مشاجرات صحابہ ہیں. اگر فتویٰ آپ یہ دیتے کہ اصحاب میں مشاجرات ہوئے ہی نہیں، اس کا کوئی کہہ نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی جنگیں شروع ہو گئی تھیں. حتیٰ یہ جو شور مچایا جاتا ہے کہ اسلام کا گولڈن پیریڈ جو تھا، آپ دیکھیں جو گیم کیا جاتا ہے، نہیں، خلافت راشدہ گولڈن پیریڈ تھا. وہ تو بعد میں کام خراب کیا ہے معاویہ نے، بنو امیہ نے نا. خلافت راشدہ میں دیکھا جائے کہ جناب عثمان کا قتل ہوا، کس کے حکم سے ہوا؟ جناب عائشہ کا فتویٰ تھا، طلحہ اور زبیر کا فتویٰ ساتھ ساتھ تھے. تو کیا خلافت راشدہ میں جو ہے وہ بڑا آئیڈیل زمانہ تھا. پھر مولا علی کے اوپر جو ہے جنگ مسلط کر دی گئی، جنگ جمل. پھر معاویہ نے جنگ مسلط کر دی. آئیڈیل نہیں تھا. اچھا، شیعہ کبھی بھی توہین نہیں کرتے، حقائق کو بیان کرتے ہیں. توہین یہ ہوتا ہے کسی کو گالی دی جائے، مذاق بنایا جائے نا، حقائق بیان کرنے. اب یہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت، ان کے اہل بیت کی اہمیت ہے آپ کی نگاہ میں، تو پھر ان کے قاتلوں سے آپ کو برات کرنی ہوگی. دوسری جانب قاتلوں کی اہمیت ہے ان کی نگاہ میں، تو وہ قاتلوں کو چھپانا چاہتے ہیں. تو اصل میں بعد اشرف الانبیاء دو نظریات ہیں، پرو اہل البیت اور اینٹا اہل البیت. پرو اہل البیت، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، آٹومیٹکلی فطرتی تقاضا ہے کہ جو ان کے اگینسٹ ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں. اینٹا اہل البیت کا بھی ظاہر فطری تقاضا ہے کہ وہ اہل بیت کے فضائل گھٹانا چاہتے ہیں، اہل بیت کے ذکر کو محو کرنا چاہتے ہیں، اہل بیت کی باتوں کو چھپانا چاہتے ہیں، اور ان کے دشمنوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، دشمنوں کا دفاع کرنا چاہتے ہیں. اور یہ چیز در حقیقت ایک حد فاصل ہے، یعنی فرق پیدا کرتی ہے کس میں؟ ہم میں اور بہت سارے لوگوں میں، کہ ہمارا اصل کام کیا ہے؟ اہل بیت کے فضائل بیان کرنا، اہل بیت کے مصائب بیان کرنا، اور ان کے ذریعے سے اہل بیت کے دشمنوں کو اجاگر کرنا، نہ کہ گالی دینا، یا نہ یہ کہ توہین کرنا، نا، حقائق بیان کرنا. اور یہ حقائق بیان کرنا، اگر کوئی اپنے آپ کو امت رسول اللہ سمجھتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کو اس زندگی میں رسول پر ظلم ڈھانے والوں اور ان کی آل پر ظلم ڈھانے والوں کی پہچان. بالکل ویسے ہی جیسے کوئی کہے کہ جی ہمارے دادا قتل تو ہوئے تھے، یا والد کو قتل تو کیا تھا، لیکن نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تھا. انسان بہت پریشان رہتا ہے، لیکن جیسے پتہ چلتا ہے بے شک سزا نہ ہوگا. ایسا نہیں، یہ لوگ تھے قاتل، پتہ چلتا ہے. فطری تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ ڈیلنگ نہیں ہو سکتی. اگر وہ مر چکے ہیں اور ان کے وارث اس قاتل کی حمایت کریں اور اس قتل کی حمایت کریں اور اس قتل کو جواز فراہم کریں، تو فطری طور پر ان کے وارثوں پہ سے بھی نفرت ہوگی. لیکن ہاں، اگر وارث کہیں کہ نہیں، آپ کے والد کے ساتھ ظلم کیا تھا ہمارے دادا نے، وہ فاسق آدمی تھے، پھر نہیں ہوتی نفرت. یہ ایک واضح فرق ہے، اور ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ بعد اشرف الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا خاندان در بدر کیا گیا، بازاروں درباروں میں پھرایا گیا، قید کیا گیا، انہیں قتل کیا گیا. اور اس قتل میں جو سب سے زیادہ
شدید واقعہ تھا وہ واقعہ کربلا تھا، اور اسی کا ہر سال ہم ذکر کرتے ہیں. کیوں ذکر کرتے ہیں؟ کہ اگر یہ واقعہ چھپ گیا تو پھر سب کچھ چھپ جائے گا. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اب ضمن ایک موضوع کے جو اس وقت پاکستان میں عروج پر ہے اس کی جانب توجہ دلائیں گے. سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، ہر کسی کے ذہن میں بھی ہوگا کہ ایک قانون بنائے توہین اصحاب و امہات و توہین اصحاب و اہل بیت و امہات کا بل. پہلے بھی اس قانون کو بنایا گیا، 3 سال سزا تھی لیکن اس میں ضمانت تھی. اب اس کو 10 سال کیا گیا ہے بلا ضمانت، 10 سال سے لے کے عمر قید. اس پہ ہم نے بھی بڑا ڈسکشن کیا. جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ توہین کا مفہوم کیا ہے. دوسرا اہم موضوع ہے کہ اصحاب کون ہیں، وہ کون ہیں. اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے جو ہے نا وہ ہماری زبان دبا دیں گے اور شیعوں پہ پریشر ڈیولپ ہو جائے گا. اچھا یہ خطرناک ہے خود حتیٰ ان کے لیے. مثال کے طور پر اسی زمانے میں FIR کٹی ہے کس کے لیے؟ انجینئر محمد علی مرزا کے لیے. وہ شیعہ ہے کہ سنی ہے؟ سنی ہے. یا مثال کے طور پہ حنیف قریشی صاحب کے لیے، وہ شیعہ ہے کہ سنی ہے؟ سنی ہے. کس بات میں جی غلط نام لے دیا؟ لیکن ان کو پتا ہے کہ وہ اندر سے واقعا مخالف ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ مخالف ہیں. اصل بات یہ ہے. اب یہاں پہ فرض کریں کہ اصل بات یہ ہے کہ توہین کی ڈیفینیشن کیا ہے. مثال کے طور پہ کوئی سوال کرے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جناب ابو بکر سے مرتے دم تک راضی تھیں کہ نہیں تھیں؟ جواب کیا ہے صحیح بخاری سے کہ نہیں، وہ آخر وقت تک ناراض تھیں. آیا اس روایت کو جو صحیح بخاری کی ہے تحاجرتہ ولم تکلمہ، کہ وہ ان سے ناراض ہوئیں اور آخر وقت تک دم نکلتے وقت تک بات نہیں کی، یہ ہمارا تو نہیں ہے مسئلہ، یہ بخاری، یہ تو اصول کافی سے تو نہیں ہے، یہ بخاری سے. آیا اس کو چھاپنا توہین ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، چھاپنا توہین نہیں ہے. تو بیان کرنا توہین کیسے ہے؟ اچھا اب آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ان سے راضی تھیں، تو جھوٹ ہو جائے گا. بالآخر اس روایت کیا کریں گے آپ؟ جناب سیدہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ مولا امیر المومنین نے پڑھائی. بخاری کی اگلی روایت میں کیا ہے؟ وَلَمْ يَأْذَنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ، کہ مولا امیر المومنین نے جناب ابو بکر کو نماز کی اجازت نہیں دی اور خود نماز پڑھائی. بس آپ کہیں کہ جناب سیدہ کی نماز انہوں نے پڑھائی، ہم کہیں گے نا بخاری میں لکھا ہے نہیں پڑھائی، حتیٰ آنے نہیں دیا. تب آنے نہیں دیا توہین ہے نہ، یہ حقائق کو بیان کرنا ہے. تو پہلی ربیع الاول کا قائد ملت جعفریہ نے اعلان فرمایا ہے، جو لوگ وہاں پر ہیں وہ بھی ان کی صدا پہ لبیک کہیں، جو باہر ہیں اور جو کر سکتے ہیں ان پر بھی لازم ہے، کیونکہ اس سے ملک میں ہرج و مرج ہو جائے گا. ابھی توہین رسالت کی سزا آپ دیکھیں اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے. کبھی بینک مینیجر کو مار دیا، کس نے مارا؟ وہ بریلوی تھا، اہل سنت تھا بینک مینیجر. اس نے توہین رسالت نہیں کی، فقط کیوں کہ وہ سختی کرتا تھا پیون پر، اس نے کہا کہ بہترین طریقہ ہے اس کو مارنے کا کہ مار دو، اس کے بعد یا لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا دو. یہ مس یوز ہو رہا ہے قانون. عیناً یہی جب کام ہوا تو سلمان تاثیر صاحب نے کہا کہ یہ توہین رسالت کا قانون مس یوز ہو رہا ہے. انہیں گولی مار دی اور مارنے والا کیا ہو گیا؟ غازی بن گیا. عیناً یہی کام کس کے ساتھ ہوا؟ مشال خان کے ساتھ ہوا، کہ پڑھا لکھا ایک نوجوان تھا پشاور یونیورسٹی کا، وہ جماعت والے اس سے حسد کرتے تھے، مار دیا اس کو. کس نام سے مار دیا؟ توہین دین کے نام پر. اس سے زیادہ خطرناک کام یہ ہوا کہ شمع بی بی اور شہزاد مسیح کے جو عیسائی جوڑا تھا بھٹے میں کام کرتا تھا، انہیں توہین رسالت کے الزام میں زندہ بھٹے میں ڈال دیا. 4 مہینے کی حاملہ خاتون کو، 4 مہینے کی حاملہ خاتون کو، اور 4 اس کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے. اب جانتے ہیں بھٹوں میں لوگ اسیر کر لیتے ہیں، بچے بھی وہیں کھڑے تھے. یہ بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں گے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس قانون کی مخالفت کر رہے ہیں، یعنی آپ توہین کرنا چاہتے ہیں نا. توہین کبھی کوئی نہیں کرتا. آپ بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم یزید کو مانتے نہیں ہیں، لیکن کیا کبھی یزید کو ماں بہن کی گالی دی ہے کسی نے؟ کبھی دقت کرے؟ نو. نہ ماننا ایک موضوع ہے، تاریخی مخالفت کرنا ایک الگ موضوع ہے. مثال کے طور پہ ہم بدھا کو نہیں مانتے، کبھی گالی دی؟ نو. آپ رام کو نہیں مانتے، لکشمن کو نہیں مانتے، گنیش کو نہیں مانتے، ہنومان کو نہیں مانتے، گالی دی کبھی؟ نو، ہم نے کبھی گالی نہیں دی. ہم مانتے نہیں ہیں. جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے ہم انہیں مانتے بھی نہیں ہیں، ان کی مذمت بھی کرتے ہیں. مذمت سے کیا مراد ہے؟ ان کے حقائق کو بیان کرتے ہیں اور دنیا کے سامنے بتاتے ہیں کہ رسول اور آل رسول کے ساتھ یہ ہوا.
مثال کے طور پر اشرف الانبیاء کو کہنے والے نے کہا انہو لیحجر، ان الرجل لیحجر، کہ یہ بکواس کر رہے ہیں، یہ بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں. بھئی آپ کو پسند ہے یہ بات آپ مانیں، ہمیں نہیں پسند ہمارے نبی کو کوئی کہ حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دے، ہم نہیں پسند کرتے. کیوں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر اشرف الانبیاء کے ایک قول کے لیے بھی حجر و ہذیان و بکواس کا لفظ استعمال ہوا تو پورا قرآن شک میں پڑ جائے گا، پوری سنت شک میں پڑ جائے گی، پورا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا. آپ کو وہ شخص عزیز ہے سر آنکھوں پہ، ہمیں اشرف الانبیاء عزیز ہیں، اور جو ان کے مقابلے میں اور ان کی آل کے مقابلے میں آیا ہم قبول نہیں کرتے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے تمام لوگوں کو آگاہی ہونی چاہیے. اب یہاں تک بتاتے چلیں